بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الفضلين جد الحسن والحسين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المهديين المنتجبين المنتقبين الذين أخرجهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد استغاث الإمام حسين عليه السلام هل من ناصر ينصرنا وأجيب في جواب لبيك يا حسين زمان محمد اس سے پہلے کافی خدمت سے کچھ عرض کیا جائے. آپ کا سوال یہ کہ آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی ہے؟ یہ آواز میرے تک لوٹتی نہیں آتی تو اس لیے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ تک آواز پہنچ رہی ہے یا نہیں پہنچ رہی. سوال ہے بابا ایک اور سوال نہیں بابا امام حسین علیہ السلام نے اس سراست بند کیا کہ کون ہے جو ہماری نصرت کو آئے, کون ہے جو ہماری مدد کو آئے. اور اسی عنوان سے شبداری ہوتی ہے, مجلس ہوتی ہے, ماتم ہوتا ہے, وہ اسی عنوان سے ہے کہ مولا آپ کی نصرت کے لیے حاصل ہے. ایک طریقے کی نصرت ہے. عزاداری جو کچھ بھی ہے وہ امام کی نصرت ہے, اور ہر وہ چیز جو مقصد امام حسین علیہ السلام کو آگے بڑھائے جس سے مقصد رکے وہ ایک غلط چیز ہے. لیکن ہر وہ کام اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا جا رہا ہے اور اس سے مقصد امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ رہا ہے تو سمجھ لیجیے وہ لبیک یا حسین کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے. ضرورت نہیں ہے کہ مزاج میں پہچانتے ہیں, اس چیز کو پہچانتے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے اس چیز کو پہنچانے کے لیے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا. ایک چیز تو اس سے میرے سوال ہوتا ہے کہ آخر کیا اسباب بنے جو امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا, یعنی سبب قیام امام حسین. جن کی پرابلم آ رہی ہے, دقت آ رہی ہے اس کی آواز کی, سبب قیام امام حسین علیہ السلام کھڑے کیوں ہوئے, کیوں انہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ جہاں پر ایک انسان اپنے علاقے میں کسی طاقتور انسان کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں کرتا, وہاں پر امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ایسے انسان کے خلاف جو 2/3 دنیا کا حاکم ہے. تو سبب کیا تھا؟ پھر دوسرا جب یہ سبب پتہ چل گیا کہ اس اسباب کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے تو ہدف کیا تھا, آخر چاہتے کیا تھے امام حسین علیہ السلام. جو امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے اگر وہ معلوم ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام کیا چاہتے تھے تب ہم حقیقی معنی میں کہہ سکتے ہیں کہ لبیک یا حسین, ورنہ آپ کی نصرت کے لیے حاضر ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کربلا کو سمجھنے کے لیے یا مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے اسی میں تیسری چیز ہوتی ہے کہ جب ہدف امام حسین علیہ السلام پتہ چل گیا اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس وجہ سے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے, جب ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ امام حسین علیہ السلام نے قیام کن اسباب کی وجہ سے کیا تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اپنے زمانے میں ہمیں خاموش بیٹھا رہنا چاہیے یا کھڑے ہونا چاہیے. جب ہم اس زمانے کے حالات کو نہیں کر سکتے, نہیں سمجھ سکتے, تو اپنے زمانے کے حالات کو کیسے سمجھیں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا
چاہیے. دوسرا پھر کیا کرنا چاہیے, تو حضرت امام حسین قیام امام حسین علیہ السلام کی کیوں کھڑے ہوئے. تیسرا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کھڑے ہو گئے, قیام کر لیا یزید کے خلاف, اور اتنا بڑا معرکہ آرائی وہاں پر کی گئی, تو اس سے ہمیں کیا کیا سبق ملتا ہے, کس کس شعبے میں ہماری زندگی کے یہ کربلا ہماری ہدایت کرتی ہے. یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ یہ یہاں پر 1 گھنٹے کا وقت ہے انشاءاللہ, اس میں جو پوری نہیں ہو سکتی. آہستہ آہستہ نوجوان جو درسیات کے ذریعے سے یا دوسرے ذریعے سے اس کو آن لائن یا کسی طریقے سے سوال و جواب کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے. کیوں؟ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے آغاز کب کیا اپنے قیام کا؟ ظاہراً 28 رجب, اور 28 رجب کے بعد مکے پہنچے. کچھ دنوں بعد مکے سے کم نکلے 8 ذی الحجہ کو. کتنے دن ہو گئے؟ شعبان, رمضان, شوال, ذوالحجہ, 4 مہینے پورے ہو گئے, اور 10 دن اور لگا دیجیے. 4 مہینے 10 دن امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا. ایک ہوتی ہے کربلا سمجھنا, ہم زیارت کے لیے آتے, اللہ سب کو جو ہے وہ زیارت کربلا جو ہے نصیب فرمائے. ایک ہوتی ہے زیارت کے جاتے ہیں, ہوائی جہاز سے گئے, کوئی بس سے گئے, بہت سے افراد آپ سے پیدل جاتے ہیں. تو ایک کربلا پہنچنا ہوتا ہے, امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہوتا ہے ہوائی جہاز سے, بس سے, پیدل. ایک امام حسین علیہ السلام کا آپ جائیں گے جو زیارت سے مشرف ہوئے, انہوں نے دیکھا ہوگا کہ اوپر جانے کے بعد 10 فلور کے اوپر وہاں پر ایک میوزیم ہے. 100 سال پہلے کربلا محلہ کا دروازہ یہ تھا امام حسین علیہ السلام کے حرم کا. 150 سال پہلے زری یہ تھی. 200 سال پہلے جو کنڈی لگائی جاتی تھی وہ یہ تھی. اس کو زیارت کیجیے, اس کو دیکھیے گا. اس پہ لکھا ہوا ہے فلاں بادشاہ کی تھی, فلاں بادشاہ نے لگوائی, فلاں بادشاہ نے لگوائی. تو ایک ساتھ گئے استاد عالم دین, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی کربلا میں دکھا رہے ہیں, یہ بادشاہوں کی کربلا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ زیارت کے لیے ہے, ہمارے لیے صحیح ہے, لیکن یہ کربلا کو جو ڈیزائن کیا ہے بادشاہوں نے کیا ہے. بولے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ بولے مجھے وہ کربلا دکھائیے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تھا. مجھے اس کربلا کو سمجھنا ہے جس کی وجہ سے جناب عباس کے بازو قلم ہو گئے. مجھے اس کربلا کو سمجھنا ہے جس کی وجہ سے جناب علی اکبر علیہ السلام کے سینے پر برچھی لگی. مجھے اس کربلا کو سمجھنا ہے جس کی وجہ سے خیمے جلے. تو کہا یہ کب سمجھ میں آئے گی؟ کہا یہ جب تک سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جس وقت سے امام حسین علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں اور جب شہید ہوئے ہیں, امام حسین علیہ السلام نے جو کچھ فرمایا, جو کچھ کیا, جس سے ملاقات کی, کب کس سے ملاقات ہوئی, مدینے سے کیوں نکلے, مدینے سے نکلنے سے پہلے امام نے کیا فرمایا, مدینے میں کس سے ملاقات ہوئی, راستے میں جب مکے کی طرف جا رہے تھے تو امام حسین علیہ السلام کی کس کس سے ملاقات ہوئی, اگر ملاقات ہوئی تو امام نے کیا فرمایا, مکے ہی کیوں گئے, کہیں اور کیوں نہیں گئے, مدینے سے ایک دم ہی امام نے کچھ کیوں کر دیا, کچھ دن مدینے میں باقی کیوں نہیں رہے, جو خواتین تھی گھر کی ان کو ساتھ کیوں لیا, مکے میں پہنچنے کے بعد امام برابر جو ہے تبلیغ کیوں کرتے رہے, جیسے ہی کوفے والوں کے خط آئے تو امام نے جناب مسلم کو فوراً روانہ کیوں کر دیا. امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کوفے والوں کے حالات, پھر بھی ان کی نصرت کے لیے تیار کیوں ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کیا اس سے پہلے بھی کوفے والوں سے کبھی ملاقات کی تھی, اور تو کتابت ہوئی تھی کہ مولا نصرت کے لیے آئی ہیں, ہم آپ کی نصرت کریں گے. کیا حالات تھے جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے حج انجام نہیں کیا بلکہ عمرے میں حج کو تبدیل کر دیا؟ وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ 28 یا 38 مقامات, حد اکثر 38 مقامات ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچنے سے پہلے رکے ہیں اور انہوں نے خطبہ ارشاد فرمائے ہیں. وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پر امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے ملاقات کیا, کچھ نہ کچھ ارشاد فرمایا ہے؟ وہ کون سے افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام کو صلاح دے رہے تھے لیکن امام حسین علیہ السلام نے ان کی صلاح پر توجہ نہیں دی؟ کربلا اتنا آسان سمجھنا ہوتا تو 1400 سال سے ہر انسان جو ہے وہ ظلم کے خلاف ایک دم کھڑا ہوا ہوتا. اگر کربلا کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو ظلم کے خلاف ایسے کھڑا ہوا نہ ہوتا جیسے آج کے زمانے
توجہ ہے آپ کی؟ ان تمام حالات کو امام حسین علیہ السلام کوفے جانا چاہتے تھے، کربلا جانا چاہتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام کوفے کیوں نہیں گئے؟ امام حسین علیہ السلام نے جرائم مسلم کو بھیجا تاکہ پتہ لگائے کوفے والے واقعی مدد کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن جب جرائم مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی پھر بھی آپ پتہ چلتے ہیں کہ کوفے والوں نے دھوکہ دے دیا ہے، پھر بھی امام حسین علیہ السلام کیوں چلتے چلے جا رہے ہیں؟ سوال ہے نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جو تمام اقدامات انجام دیے، سارے قدم اٹھائے، کیوں اٹھائے؟ جب تک ایک ایک لمحے کا جواب نہیں ملے گا، یہ نوجوانوں کے لیے ہماری رہنمائی کرتے بزرگوں کے نہیں رہے ہو نہیں، کیونکہ بزرگوں کی اپنی زندگی رہے ہو گزارتے بزرگ ہمارے رہنمائی کرو۔ نوجوانوں کے لیے جو امام حسین علیہ السلام نے جو چیز ارشاد فرمائی، جس سے ملاقات کی، جیسے ملاقات کی، کیا بات ہوئی، کیا رد و بدل ہوئی، جب تک ایک ایک لمحے امام حسین علیہ السلام پر نگاہ نہیں رکھیں گے مولا کیا کر رہے ہیں، تب تک ہم کربلا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے اور مقصد قیام امام حسین علیہ السلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ ایک ایک لہجے کو دیکھنا پڑے گا، متوجہ ہونا پڑے گا۔ مبارک مشکل کام، سب سے پہلے کام آغاز ہوتا ہے کہاں سے؟ منبر کے اوپر کا آغاز ہوتا ہے۔ کیا یہ چیز بیان کی جا رہی ہے؟ بیان نہیں کی جا رہی ہے۔ منبر کا معیار کیا ہے؟ منبر کا معیار بھی کربلا نہیں بتایا، میں اپنے مقصد کی طرف آہستہ آہستہ امام زین العابدین علیہ السلام نے کہاں پر یزید کے دربار میں کیا کہا اس نے؟ پورا واقعہ کہ کیا تم مجھے اجازت دیتا حاضر آواز؟ اس سے پہلے خطیب تھا، منبر پر چڑھا ہوا تھا، یزید کے فضائل بیان کر رہا تھا، اہل بیت کی مخالفت میں کچھ باتیں کہہ رہا تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ جب مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ کر کچھ بیان کروں، لکڑیوں پر ڈھیر نہیں تھا، اس میں تو 3-4 سیڑھیاں 8-10 سیڑھیاں تھیں، اور وہ منبر تھا کہاں پر؟ دمشق کے اندر، جس سے خطیب جو خطبہ دیا کرتے تھے سب کچھ بیان ہو سکتا تھا۔ لیکن امام نے کہا اجازت ہے لکڑیوں کے ڈھیر پر چڑھ کر کچھ بیان کروں۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جہاں سے حق بیانی ہو وہ منبر ہے، حق بیانی ہو تو لکڑیوں کا ڈھیر ہے کہ اپنا اسے منبر کیوں نہ ہو؟ آواز نہیں کی آواز ہو۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام؟ منبر پہ جاؤں اور کیا کروں؟ ایسی بات نعوذ باللہ بیان کروں کہ تمام لوگ جو ہیں وہ کیا کریں؟ بابا کریں۔ بعض لوگ کہیں کہ بھئی کیا بات ہے، بالکل ایک دم کلیئر گراؤنڈ لیول کی بات جو پریکٹیکل ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ ایسی بات بیان کی ہے، بعض لوگ کہیں نا کیا بیان کر رہے تھے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کوئی خاص بات جو ہے وہ کوئی خاص بات نہیں پڑی ہوں گی، توجہ کیجیے گا۔ اگر بات کام کی ہو رہی ہو اور اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی خاص بات نہیں پڑی تو سمجھ لیجیے ان کے لیے کوئی خاص بات بیان ہو گئی ہے۔ کوئی خاص بات بیان ہو گئی، خاص بات بیان نہیں، یہ سوال نہیں کا بات ہوگا۔ کیسی گفتگو کریں یہ کون بتائے گا؟ جب ہم لبیک یا حسین کریں گے اس وقت یہ خطبہ ہمارے سامنے آ کے روک دے گا ہمیں کہ دیکھیے یہ تکلم میں بھی کلمات ملتا ہے کہ اتنا رضن اس سے کون راضی ہو؟ کچھ پبلک بھی راضی ہو جائے، کچھ اللہ بھی راضی ہو جائے، بتائیے نہیں للہ بھی اتنا رضن
صرف اللہ راضی ہو جائے. بہت مشکل کام ہے یہ کہ ممبر پہ جا کے وہی بولنے کی کوشش کرنا جس سے اللہ راضی ہو جائے. وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ، اور یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس سے کہہ رہے امام، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا کیا ہو؟ وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور انہیں کچھ اجر و ثواب ملے. توجہ کیجیے گا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں. اگر جو افراد علماء یہاں تک بھی بات اگر جائے کسی کے پاس پہنچے تو وہ اس جملے کو اس کی تحریر کر سکتے ہیں. کیا ہے؟ للہ فیہن رضا، اس سے اللہ راضی ہو جائے اور ان کو ثواب ملے. امام یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر منبر سے جب تک وہ بات بیان نہ ہوگی جس سے اللہ راضی ہو، جب تک بیٹھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا. خطیب عوام کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو عوام کے بعد میں خطیب کو جو ہے وہ راضی کرنے کی کوشش کرے گی. غور کیجیے گا. لیکن وَلِلَّهِ فِيهِنَّ رِضًا، صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تب جا کے عوام کو اجر و ثواب ملے گا. اور اگر عوام کو خدا نخواستہ ایسی بات ہو رہی ہے کہ جس سے اجر و ثواب نہیں مل رہا ہے تو ہو سکتا ہے عوام کی اس میں کچھ کوتاہی ہو، لیکن بیان کرنے والے کی بھی کوتاہی ہے. ایسی چیز بیان ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے. بہرحال کسی کی پر تنگ نہیں ہے، میں سب جانتے ہیں مزاج ہمارا جو کرنے والے کوئی ایسی بات مثلا نہ کسی میں طنز ہے، نہ کسی کی بات کا جواب ہے، نہ کسی کو ٹارگیٹ بنا کے بات کی جا رہی ہے. بات ہو گئی ہے اس سوال نہیں بات. اور یہ جو بیٹھے ہوئے ان کو ثواب ملے. امام نے جائے خطبہ بیان کیا، خطبہ کو دیکھا ہوگا، اس کو بیان کرنے کا مقصد یہاں پر نہیں، صرف اتنا مقصد ہے کہ معیار منبر یہ بتایا. اچھا جو امام بیان کرنا جا رہے تھے کہ اس سے عوام راضی ہوتی، جو امام منبر پر بیان کرنے جا رہے تھے کہ اس کی عزیز کے جو افراد بیٹھے ہوئے تھے راضی ہوتے. جو امام بیان کرنے تو کہاں سے راضی ہوتے؟ کسی نے ہاتھ اٹھایا، ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ ہاتھ اٹھانے کے مخالف یا بابا کرنے کے مخالف. ایک بات سمجھ میں آتی ہے انسان کو تو بابا کرتا ہے، اس لیے کہ میں ایسی چیز کو نہیں چھیڑتا جو مثال کے طور پر مجتہد نے مکروہ بھی نہیں کہا، لیکن بعض افراد ایسے اس کو حرام کے درجے میں بڑھائے جا رہے ہیں. اور بعض چیزیں مجتہد نے واجب کی ہیں تو اس کو واجب کے درجے سے گرا کر ایک دم سے جائز کے درجے سے نیچے گرا دیتے ہیں. تو وہ چیز جو مجتہد نے کہی چھیڑا نہیں، کچھ نہیں کیا، تو آپ اسے کیوں روک رہے ہیں؟ تو کیا بابا کرتے بابا نہیں کرتا؟ کسی نے بابا نہیں کی، بے امام نے چھوڑ دیا، لیکن اس کا اثر ہوا. اور کیا ہے اس کا اثر ایسا ہوگا کہ شام میں اس کے بعد انقلاب آ گیا. آہستہ آہستہ جس کے بعد رہائی ملی اور اس کے بعد جو ہے وہ یزید گھبرا گیا کہ ہو سکتا ہے میری حکومت کے بعد افراد میرے خلاف کھڑے ہو جائے. انقلاب آیا اس کی وجہ سے، اس لیے کہ کلام اللہ کے لیے تھا تو تاثیر بھی اسی نے دی. اور کلام اس کے لیے ہوگا تو ہو سکتا ہے سب کچھ مل جائے. کلام اس کے لیے نہ ہو، پبلک کے لیے ہو سکتا ہے سب کچھ مل جائے، ہوٹل بھی ملے، پناہ بھی ملے، پناہ بھی ملے، پناہ بھی ملے، لیکن خدا ملنے والا نہیں ہے، سلوات ملنے والا. پہلی چیز تو جو بیان کی جا رہی ہے وہ للہ فیہن رضا، اللہ راضی ایسی چیز ہے وہ بیان کی جائے منبر کے اوپر. دوسری چیز جو بیان کر رہے ہیں اس کے اوپر منبر سے جانے کے بعد اس میں یہ ہے کہ جب ہم بیان کر رہے ہیں تو جو ہمارے ذہن میں بات ہے یا جو چیز ہم بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ صحیح ہے نہیں ہے تو کلیئر ہو جائے گا. لیکن ایک مرحلے میں جا کر وہ قبول ہو رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے. مثال کے طور پر 2 مہینے 10 دن جو مجالس سے پڑھیں اور ٹھیک ٹھاک جو آنکڑا نشان لگا دیا کہ اس دن اتنے اور اس دن اتنے مجلس سے اتنی مجلس ہے. 2 مہینے 10 دن کے بعد جو ہے وہ
सीना चौड़ा करने के बाद पहुंचे कि हमने जो है ये करके जब हमारे पास दिया गया आमाल नामा इसका, तो सब जो एकदम हो सकता है, हो सकता है जिंदगी भर के माली साहब, रोजे साहब हो सकते हैं, हज साहब हो सकता है, जकात साहब हो सकती है, सही है। मिसाल के तौर पर बयान कर रहे हैं अभी यहाँ पर, और खूब जो है वो दावत तहसील से भी नवाजा बना साहब आया, लेकिन यहाँ पर मिलना चाहिए था, सब साफ हो गया। और सब साफ क्यों हो गया? इसलिए कि कबूल नहीं हो पाया। क्या हुआ? कबूल नहीं हो पाया, तो कबूल कैसे हो गए? हो सकता है, हो सकता है। जिंदगी के 120 साल की जिंदगी, अतीत में उनकी उम्र कितनी है? 120 साल। हमें सफेद होकर यहाँ तक आ गई है। अब जब गुफ्तगू करते हैं तो हमें उठानी पड़ती है। मिसाल के तौर पर गान जो है वो फारसी में गाया संगीन हो गए हैं, सही, यानी अब आवाज भी जो है वो क्या हमारी वैसी मशीनों ने लगा रखी जो किसी को दिखाई नहीं दे, वरना कोई कह के मेरे कम सुनाई देता है। समझ में आती है? किसी को किसी एहसास की प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें एहसास की कोई बात नहीं है। जब पहुंचे तो बड़ा सब साफ, कैसा लगेगा? आप 3 घंटे इम्तहान में कहीं बैठने के बाद और 3 घंटे के बाद जब उस्ताद नंबर दे तो 0, कैसा लगेगा? 1 साल पढ़ने के बाद जब हम उस जमाने में थे, स्मार्टफोन नहीं है, जब अखबार में रिजल्ट आया करता था बोर्ड का, तो बहुत से लोग जो है वो घबराहट के मारे रिजल्ट हम दिया करते थे, मेरा नंबर पता नहीं हुआ है ना हो, कीजिएगा। और फिर पता चल जाए कि आपने साल तक मेहनत बहुत की है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन सब साफ, कैसा लगेगा? तो ये साफ क्यों हो रहा है? साफ हमारे हाथ में है इसको कबूल करवाना। अरे क्या किसी इंसान के हाथ में है कि इसको कबूल करवा दे, या जो बयान कर रहे हैं हो सकता है कि इस पर बहुत अच्छा लग रहा हो, दादो तहसील से नवाजा जा रहा हो, सब कुछ है, लेकिन ये कबूलियत की जमानत है? बताइए, कुरान मजीद में था कबूलियत की जमानत क्या है? का इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। अल्लाह, एक जमाना ऐसा है दो अफराद की कुर्बानी पेश की, मैं बिल्कुल उसको तशरीह नहीं करना चाहता। एक की कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरी कबूल नहीं हुई। जिनकी कबूल हो गई थी और जिनकी कबूल नहीं हुई थी, उन्होंने जाके इनको जो है वो कत्ल कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि बाद इंसान नेकी में आगे निकल जाता है, तो वो जो बुराई का सरचश्मा है वो चाहता है कि इस नेक इंसान को आगे ना बढ़ने दे, और काम देख भेज के जहाँ से तो उसके बाद पीछे जाके फेंक होता है, नहीं होता है। तो ऐसे ही हमने कोशिश की, तो इन्होंने जवाब दिया इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। इसमें मेरा कोई मसला नहीं है, अल्लाह सिर्फ मुत्तकी के अमाल को कबूल करता है। बात पहुंची आप तक? अगर परहेजगार है तो कबूल हो गया, परहेजगार नहीं है तो कबूल नहीं होगा। अगर परहेजगारी साथ है, तकवा है, तब तो कबूल है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर नहीं मक्कारी पाई जाती है तो कबूल होने वाला नहीं है। हमारे बाबा परहेजगारी उस नियत में भी हो सकती है कि जिस नियत के साथ हम इंशाअल्लाह आज शब बेदारी यानी इस्लाम का जारी है। सब चीज में परहेजगारी है। अगर परहेजगारी है, तकवा है तो कबूल है। तवज्जो कीजिएगा, तकवे के मुखालिफ जो चीज आती है, मुख्तसर बयान कर दूं, वो चीज जो एक दूसरे को आपस में कशीदगी पैदा कर दे और मुखालिफत में खड़ा कर दे, समझ लीजिए वहाँ तकवा नहीं है। जहाँ बहसबाजी हो रही है वहाँ तकवा नहीं है। जहाँ शोहरत की भूख है वहाँ तकवा नहीं है। जहाँ पैसे की लालच है वहाँ तकवा नहीं है। जहाँ मैं है वहाँ तकवा नहीं है।
نہیں ہے. تو تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ یہ ہے کہ سب کچھ ہے لیکن آپ نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. صلوات بھیجیے بابا اللہ. مجلس کے ہاتھ میں ہے، نہ عوام کے ہاتھ میں ہے، خود ہر انسان کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ مستقی ہے تو وہ بات اللہ کی بارگاہ تک پہنچ جائے گی. ایسی پیسے کا مسئلہ ہے. ایک انسان نے کیا کہ جب تک کوئی بات آئی امام صادق علیہ السلام کے اور ان کو اعزاز کیا جاتا ہے اس کام کو. ایسی امام صادق علیہ السلام کا ایک انسان تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ مالدار سے لیا اور غریب کو پہنچا دیا. ڈیرے والا جا رہا ہے، سیب رکھے ہوئے اس کے، پتا چلا کہ نگاہ بچے اس کی نہ بچے نہیں، اٹھایا غریب کو پہنچا دیا. چکی ہے، کٹا اٹھایا آتے کا غریب کو پہنچا دیا. ایک انسان مالدار پیسے لے کے جا رہا تھا، نقد دنی کی، چوری کی، ڈاکٹر آدھا حکم کی طرح، اور لے جائے غریب کو پہنچا دیا. کیا کہنا ماشاء وہ اچھا کام کر رہا ہے. بات کو کہتا ہے جو زیادہ پیسے کی ڈکیتی کرتا ہے ان کے یہاں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے 2 نمبر کا پیسہ جمع کیا، تھوڑے 36 روپئے 2 نمبر کا پیسہ جمع ہے، اس کے اسی 2 نمبر کے پیسے میں ڈاکہ ڈال دیا. پولیس میں لکھوائے گا؟ بتائیے، پولیس میں لکھوائے گا؟ شکایت کرے گا؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. گیا کچھ نہیں گیا میرا ہے. اس کو اٹھا کے جو ہے دے دیا غریب کو. کیسا لگے گا؟ بہت اچھا کام کیا اس کے بعد. اس کو اپنا کچھ نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کس کا لے گیا تھا. اس کو کام کرنا. ایسے ہی امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک انسان دین کے نام پر، کسی بھی نام پر، مسجد میں، امام بارگاہ میں، مدرسے میں، غریب کے لیے اس کو پیسے کو دھیان میں رکھتے ہیں. امام وہ ایسے کرتا تھا. امام کے زمانے میں یہ اس کو دے دیا، یہ اس کو دے دیا. امام صادق علیہ السلام کو بتایا کہ ایسے ایسے کر رہا ہے. تو امام نے باقاعدہ روایت کی ہے کہ امام نے جہاں وہ ملا کہیں پر اس سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو. اب دیکھیے جسے کہتے ہیں چوری اور امام سے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، میں کہہ رہا ہوں نعوذ باللہ، آپ نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے. کیا مطلب؟ قرآن مجید کا کہنا ہے کہ ومن جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو بھی ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 گنا اس کا اجر دیا جائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلہ مثلها، لیکن جو برائی کرے گا اس کو اس کے برابر دیا جائے گا. بات پہنچی؟ تو بولے کیا مطلب؟ بولے مطلب یہ ہے کہ میں جب نیکی کرتا ہوں، کوئی چیز کسی تک پہنچاتا ہوں تو 10 اجر ملتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جب میں برائی کرتا ہوں تو 1 ملتا ہے. تو 9 تو میرے پاس کم سے کم باقی ہے. بات پہنچ نہیں آتا. امام نے اس کو جواب دیا قرآن دوسری آیت کی قرآن میں کب کون سی؟ قرآن مجید میں کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف متقین کے اعمال کو قبول کرتا ہے، چوری ڈکیتی سے قبول نہیں کرتا ہے. کرواتے ہی کرواتے ہیں. یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی اللہ کے نام پر، ایمان کے نام پر خرچ کیا گیا ہے، اگر 1 نمبر کا ہے تو قبول ہوگا، اور 1 نمبر کا نہیں ہے تو قبول ہونے والا نہیں ہے. کرواتے ہی کرواتے ہیں. اور ایک ہے للہ فی رضن، اللہ کے لیے وہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے. اگر یہ بیان ہو رہا ہے تو سمجھے انشاءاللہ اس میں فائدہ ہو رہا ہے. لیکن اگر اس طریقے سے بیان نہیں ہو رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوگا کسی کو اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. اب آتے ہیں اس موضوع کو. امام حسین علیہ السلام نے اسباب بیان بہت سے ہیں، لیکن ہدف انہوں نے ایک بیان کیا جو وسیع کام اپنا نہیں تھا.
تو اس کو جلدی جلدی بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. حاتم اوصف ہی حسین بن علی، یہ وہ چیز ہے جو حسین بن علی نے وصیت کی ہے علاقی محمدی بن حنفیہ، اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام. کیا ہے؟ ان الحسین یشہد، حسین گواہی دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ انہ لا الہ الا ہو، کہ بے شک اس کے علاوہ یعنی اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. سلمان سے کوئی انکار کرتا ہے اس کا؟ یزیدی بھی اس کی تو قبول کرتے تھے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یزیدی بھی کہہ رہے تھے لا الہ، کہہ رہے تھے نہیں کہہ رہے تھے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناحق کے لیے اٹھتے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. سلوات بھیجیے بابا علیہ. فرق یہ تھا کہ ان کی زبانوں پر تھا یا عمل میں؟ دونوں میں زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر تھا، یہاں عمل میں لا الہ ہے. سب سے پہلے انہ لا الہ الا ہو وحدہ لا شریک لہ، واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ بات قیامت تک جائے گی، خطبہ کوئی دیکھے گا تو سمجھ جائے گا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کیا تھا. سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ جو قیام تھا اللہ کے لیے تھا. نہیں، سب سے پہلی چیز یہ تھی جو قیام تھا امام حسین علیہ السلام جو کھڑے ہوئے صرف اللہ کے لیے. توجہ کیجیے گا، جملہ پلٹ کو بھی سمجھ جائیں گے. آپ کتنا بھی بڑا کام دنیا میں کر لیں، اگر اللہ کے لیے نہ ہو تو بیکار ہے، اور کام چھوٹا ہو لیکن اللہ کے لیے ہو تو فائدے مند ہے. سوال بھیجیے بابا علیہ. حاصل ہیں تو سوال یہ ہوگا کہ آپ جو میرے نام پر قدم اٹھا رہے ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، اپنے لیے ہے، اپنے نفس کے لیے، اپنے خواہش کے لیے، اپنے منصب کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے آپ کو معاشرے میں چمکانے کے لیے، کس لیے ہے؟ اگر اللہ کے لیے ہے تو سمجھے آگے اس مقصد پر چل سکتے ہیں، جو مقصد حسینی ہے. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، کام اللہ کے لیے ہے. صلوات بھیجیے بابا. اللہ کے لیے، پروردگار کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کام ہوگا تو کس کے لیے ہوگا؟ کیا کہتے ہیں وہ کسی کے لیے ہو سکتا ہے. اللہ میں بات میں جملہ تو قرآن بہترین شاعری نے اللہ نے اضافہ کرنا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. سمجھے کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہے تو پھر کسی کے لیے ہو یا نہ ہو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن جب مدار اس چیز سے ہٹ گیا کہ ہمارا کام اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. جب ایک در پر سر نہیں جھکاؤ گے تو 1000 دروں پہ سر جھکانا پڑے گا. سلوات بھیجیے بابا. محمد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک کام جو اللہ کے لیے ہے وہ رسول اللہ کے لیے بھی ہے. توجہ کیجیے گا کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. بہت سی بات کہ وہ کام جو اللہ کے لیے وہ رسول اللہ کے لیے بھی ہے. یہ یوں کہا جائے آج کے بعد جو بھی امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کیا جا رہا ہے، امام حسین علیہ السلام نے اللہ اور رسول کے لیے اس کام کو، اپنے کام کو ایسے انجام دے دیا کہ اب جو بھی حسین کے نام پر کیا جائے گا اگر اس میں خلوص ہوگا تو وہ اللہ کے لیے بھی ہوگا، رسول اللہ کے لیے بھی ہوگا. سلوات بھیجیے بابا.
जहन्नम जो है वो हक है। कहीं सुने होंगे, तिलकी में पढ़े जाते हैं, जब दिखाया जाता है, इसी से मुशावरे हुए हैं, उनके वो दौर में डाला जाता है। अन्नत जन्नत हक़्क़ुन वन्नार हक़्क़ुन, यह शहादतनामे में लिखा जाता है। वस्साअत आतियतुन ला रैब फीह, और जिस दिन वो क़यामत की घड़ी आएगी वो आने वाली है, उसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, और जो कुछ भी जो कब्र में डाला जाएगा अल्लाह उसको उठाएगा। तवज्जो कीजिएगा, अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो ये बयान कर रहे हैं, ये एक लब्बैक या हुसैन कहने वाले के ज़हन में हमेशा रहे। तौहीद से लेके क़यामत तक सब कुछ बयान कर दिया 4 जुमलों में। बात है आपकी, अल्लाह भी ज़हन में है, रसूलुल्लाह भी ज़हन में है, जन्नत जहन्नम भी ज़हन में है, कब्र भी ज़हन में है, कब्र से उठाया और बजाना भी ज़हन में है। जब ये सब कुछ एक लब्बैक या हुसैन कहने वाले के ज़हन में है, तो समझ लीजिए कि उसका जितना भी काम होगा वो अल्लाह के लिए होगा और क़यामत को नज़र में रखते हुए होगा। और जहाँ ये ज़हन से निकल जाए तो समझ लीजिए ना अल्लाह के लिए होगा ना आखिरत के लिए होगा। सलवात है कि बवात है। फलाह के लिए, मोमिनीन की फलाह के लिए, लोगों की फलाह कैसे काम है, इनको फायदा पहुंचे, लोगों को फायदा पहुंचे, मोमिनीन को फायदा पहुंचे, मोहल्ले वालों को फायदा पहुंचे, बस्ती वालों को फायदा पहुंचे। और काम जो भी कर रहा है अच्छी बात है, कोई भी करे, किसी मदद का भी कोई मसला नहीं, लेकिन तवज्जो कीजिएगा, कर रहे हैं फलाह के लिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चंद जुमले जो है वो सामने आ गए। यदि वो फलाह के लिए है, सही है, फलाह जभी हो सकती है कि जब ये हदफ देकर चल रहे हो। अगर अल्लाह नजर में है, रसूलुल्लाह नजर में है, जन्नत जहन्नम नजर में है, क़यामत नजर में है, तभी जमीन पर एक इंसान सही काम कर सकता है, वरना बड़े बड़े इदारे खोलकर अपने पेट को भर सकता है, लोगों को फलाह नहीं पहुंचा सकता। सलवात है कि बाबा ये चीज बयान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने की, सबसे पहली चीज ये की। अब उसके बाद बयान करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कि मैं अब ये जब चीज बयान की जाएगी तो आगे कहनी होगी कि बाद की जब कोई इंसान खड़ा होता है, जो बयान करता है, तो उसके पीछे जो है वो सवाल खड़े हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर नए अंजुमन बने तो बाद लोग कहेंगे कि ये शोहरत हासिल करना चाहते हैं, बाद लोग कहेंगे कि ये जो है वो हो सकता है कि फनी हो रही है, इसलिए ये करना चाहते हैं। बाद लोग कहेंगे कि ये हो सकता है कोई काम नहीं था तो सोचे तो यही कर दिया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको क्लियर किया, इंशाअल्लाह महसूस होंगे। इमाम ने अब यहाँ से शुरू किया ये तौहीद, रिसालत, क़यामत, इसको बयान करने के बाद था इन्नी ला मखरूज, मैं जो खड़ा हो रहा हूँ, ये 4 चीजें बयान की, इन चारों चीजों के लिए खड़ा नहीं हो रहा हूँ। अशरन वला बकरन, इसके बहुत से तर्जुमे हो सकते हैं, लेकिन जो तरीका होगा मैं कोशिश करूंगा इसको बयान करने की। अशरन यानी खुद खाई। कभी कभी ऐसा होता है, एक इंसान सारे बार बुजुर्ग होकर मदद के साथ कोई ऐसा है, लेकिन हो जाता है, बुजुर्ग हैं या अधे उम्र के हैं, अब जो है वो रिटायर हो गए हैं या कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो लोग आगे मशवरा देते हैं कि आप मेंबरी पे खड़े हो जाइए, चेयरमैन भी खड़े हो जाए, बना चीज की सेक्रेटरी बन जाए, बना जाए, बना ये काम कर ले, बना यानी मनसब जो है वो की तरीके हासिल कर ले, शोहरत आगे मिलेगी आपको, ये फायदा है, उसमें ये फायदा है, सारी चीजें जो है गिना दी जाती है, आप ये काम कर लीजिए। इनकी नमाज खुद अशरन, मैं खुद खाही के लिए खड़ा नहीं हो रहा। अरे क्या कहने, मुझे किसी ने समझाया नहीं है, मेरा पूरा काम बसीरत के साथ है। और जो है आपकी, इसलिए कि क़यामत तक जब ये बात जाएगी तो हर आदमी अपनी तहरीर करेगा कि इमाम ने क़याम यूं किया, इमाम यूं खड़े हुए, इमाम यूं खड़े हुए, इमाम यूं खड़े हुए, क्यों खड़े हुए इमाम?
امام نے اتنی بڑی حکومت کے خلاف قیام کیوں کیا؟ تو الگ الگ اپنے ذہن سے جو ہے نظریات پیش کریں گے یہ کام اس وجہ سے ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. جو ہندوستان کی دوسرے ملک کی پالیسی ہوتی ہے تو اس پر بعض لوگ جو ہے چوراہے پر بیٹھنے کے بعد اپنی جو ہے وہ 7ویں حصے 6ٹی حصے بھی آگے بڑھنے کے بعد جو ہے کاغذ لگاتے ہیں کہ یہ کام اس وجہ سے ہو رہا ہے، یہ کام اس وجہ سے ہو رہا ہے. محققین بھی اپنی اپنی رائے دیتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے. سب کو ختم کرنے کے بعد کہا کہ میں خود خواہی بھی نہیں کھڑا نہیں ہو رہا ہوں. توجہ ہے، میں یہ نہیں ہے کہ شہرت حاصل ہو جائے. توجہ کیجیے گا، ہر وہ کام جو امام حسین علیہ السلام کے نام پر ہے اگر شہرت کے لیے ہے تو حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہٹے ہوئے ہیں. اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے نام پر جب لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو فوراً یہ صدا آئے گی کہ اگر آپ لبیک یا حسین کہہ رہے ہیں تو آپ اپنی کہیں شہرت کو نہیں چاہتے. اگر شہرت چاہتے ہیں تو ہٹ جائے گی، اس لیے کہ جب شہرت سے ہٹیں گے تب لبیک یا حسین ہوگا. صلوات بھیجیے آواز میں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اسی سے ملتی ہوتی چیز ہے جو بیان کی آپ کی. ایک ہوتا ہے شہرت، ایک ہوتا ہے کہ آپ کی ٹینشن بھر دی ہے، اس میں پیسے دیجیے، اس میں کا فائدہ ہے. ہوتا ہی نہیں پتا ہے. بنا جائے گی سگریٹ بھی بن جائے گی، دلہا آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، 20 لاکھ کی دلہا خریدیں گے، 50 لاکھ اس میں نکلیں گے، 20 لاکھ کا آپ کا سیدھا سیدھا فائدہ ہوگا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے تو دولہا سے پوچھ لیجیے گا یہ کہاں پر ہوتا ہے. چلوا دے گا آواز میں. کچھ کمائی ہو جائے گی. توجہ کیجیے گا، کس چیز کے نام پر؟ دین کے نام پر کمائی ہو جائے گی. کمانا تو بری بات نہیں ہے، بزرگوں کا جملہ ہے، میں اس لائق نہیں ہوں بیان کروں، لیکن دین بیچ کر کمانا جو ہے اس کو بھی فائدہ نہ تو شہرت چاہتے ہیں لوگوں کے درمیان. اس لیے جو اس زمانے کے سب سے معزز شخصیت میں امام حسین علیہ السلام ہے. وہ آدمی جو مخالفت کرتا ہے لیکن عزت کرتا ہے. توجہ کیجیے گا، ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ایسا نہ ہو کہ مخالفت بھی ہے اور سامنے جو ہے وہ سلام علیکم کے ذمہ دار ہیں. آپ کے جو مخالفت کر رہا ہے سامنے عزت کر رہا ہے، پیچھے مخالفت کر رہا ہے. عزت میں ایسی بات نہیں جب جا رہے ہیں تو اپنی مسئلہ پر بٹھاتے ہیں، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ عالم کون ہے، آپ سے بابا شخصیت کون ہے. لب کھولنے کی ہمت نہیں امام حسین علیہ السلام سامنے آنے کے بعد، لیکن پیچھے جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو ان سے معزز شخصیت نہیں ہے. تو شہرت کی ضرورت کیا ہے جب پہلے سے ہی لوگ پہچانتے ہیں. اور جو ہے مال دولت کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ مال دولت جو ہے وہ کم نہیں ہے. جب سب کچھ لشکر پر خرچ کرنے کے بعد بھی یزید کا لشکر نے جب حملہ کیا ہے خیموں پر، اس وقت بھی بہت سا ساز و سامان لوٹا گیا ہے. اس کے پاس اتنی مال دولت ہو وہ کیوں کسی چکر میں نکلے گا؟ کیا کہنے تھے تو ہے نہیں آپ کی. تو یہ بتایا کہ دیکھو جب لبیک یا حسین کہہ رہے ہو اور کوئی بھی کام دین کے نام پر کر رہے ہو تو یہ نہ دیکھنا کہ میں اس سے کچھ کما لوں. جب کمائی کی فکر دماغ میں آ جائے گی وہاں اللہ کی ڈوری ہاتھ سے چھوٹ جائے گی. کروا دیجیے بابا نے بولا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ پہلے کمزور تھے، اب 4 ساتھی مل گئے، دوستی ہو گئی بڑے لوگوں سے. اب کیا کیا جائے کہ صاحب یہ فلاں منصب ہمیں مل جائے گا، اور فلاں انسان جو بہت دنوں سے سر اٹھائے ہوئے تھا اب بتائیں گے اس کو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ مل گیا تو فلاں زمین بھی اپنے قبضے میں ہے، فلاں جو ہے وہ گھر اپنے قبضے میں ہے، فلاں پیسہ اپنے قبضے میں ہے. اور ایسے افراد جو ہے وہ ہمیں آپ کو پتہ نہیں ہوتا واقعی کہہ رہے ہیں، لیکن تو پوری خبر ہوتی ہے پٹواری کے پاس کہاں جو ہے ایسا کہ آج سے ہونے والا. اور جو آپ کی ولا مفسدن، میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. توجہ کیجیے گا، بہت اہم جملہ ہے. جہاں پر بھی امام
امام حسین علیہ السلام کے نام پر ذرا سا بھی لفظ بولا جائے اور اگر وہاں پر فساد ہو رہا ہے تو سمجھ لیجیے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہٹ چکے ہیں. اس لیے مقصد امام حسین علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ فساد کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں. اگر وہ فساد کے لیے نہیں کھڑے ہوئے اگر آپ فساد پھیلا رہے ہیں تو آپ حسین کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں. سلوات ہے یہ بابا. مل جائے گا 10 لوگ ساتھ ہو جائیں گے پھر ان سے خبر لیں گے پھر ان سے پوچھیں گے اگلی پچھلی جو ہے وہ سب چکا لیں گے اس موقع پر. کہا بڑا مقصد بڑا ظالم ظلم کرنے کی بات کو وہ مین ہدف خاص ہدف جو توحید و معاد کا پہلے بیان کیا. اب اس کے بعد دوسرے ہدف اس کے بعد میں اس کے بیچ امام نے یہ بتا دیا کہ دیکھو یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے. شہرت نہیں ہے, دنیا کمانا نہیں ہے, ظلم نہیں ہے, فساد نہیں ہے. توجہ کیجئے گا, جب ان 4 اسٹیجز سے آپ گزر جائیں گے تب کہیں اس لائق بنیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کے صحیح مقصد کو سمجھ سکے. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جب اس میں ہی پھنس جائیں گے کہ کہیں پر شہرت ہے, کہیں دولت ہے, کہیں فساد ہے, کہیں ظلم ہے, تو وہ مقصد جب آنے والا ہے اس تک پہنچنے والے نہیں ہیں. تلوار بھیجی بابا کھڑے ہوئے بتائیے. 2 مہینے 10 دن کے بعد پوچھا جائے امام کیوں کھڑے ہوئے. صبح کو رات کو شکرداری کے بعد پوچھا جائے جب یہاں سے باہر نکلے ادھر آئیے ذرا امام نے بیان کیوں کیا تھا. مثلا دوسرے افراد یہاں پر آپ کہتے ہیں مولانا رات کو آپ جا رہے تھے, کیوں جا رہے تھے؟ امام کے لیے جا رہے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ کہا ہم بچپنے سے سن رہے ہیں لیکن آج تک یہ پتہ نہیں چلا ہے کیا کیا تھا. ہمیں کچھ فرصت نہیں ملی پڑھنے کی اور مولوی صاحب سے ہم نے یہ پوچھا نہیں کہ مولانا بتائیے. سلوات نہیں بابا. اب یہ انما خرج تو لفظ انما سنا ہے, انما یوجد ہے, انما وجود بولتا, یعنی صرف کیا معنی لیتا ہے انما خرج تو اردو میں استعمال ہوتا ہے. میں صرف اور صرف نکلا ہوں کس لیے؟ لطلب الاصلاح, چاہتا ہوں کہ اصلاح ہو جائے. پھر امت جد کس کی اصلاح ہو جائے؟ جد کی امت کی اصلاح ہو جائے. توجہ کیجیے گا, اس کو آگے میں بیان کروں گا لیکن یہاں پر ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. ہر مقام جو کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پر, اگر اس میں اصلاح اور طلب ہے تب تو ہدف امام حسین علیہ السلام تک پہنچ رہے ہیں. لیکن سب کچھ ہو جائے ایک کی اصلاح نہ کر پائے تو وہ امام حسین علیہ السلام کے ہدف سے بھٹک رہے ہیں. تلوار بھیجیے بابا. صرف اور صرف اس لیے ہے اصلاح کے لیے, وہ اسباب جس وجہ سے امام کھڑے کو کوئی غلط چیک کر رہے ہیں. لیکن جو اصل ہدف ہے بیان کیا, اس ہدف کو کیوں اختیار کیا, اس کے اسباب سے کوئی غلط چیک کر روایات ہے اس کی امام کے طلبات میں. لیکن جو ہدف بیان کیا امام نے کہ میں جو کھڑا ہوں یہ انما خرج طلب الاصلاح کی امت جدی کیسے اصلاح کریں گے؟ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر, میں چاہتا ہوں کہ نیکی کی ہدایت کروں اور برائی سے روکوں. میں جملہ دے رہا ہوں, مجھے نہیں پتا پہنچے گا نہیں پہنچے گا, لیکن سمجھ لیجئے کہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کربلا کی روش پر چلنے کے بعد ہو رہا ہو اور اس کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو جائے تو سمجھ لیجئے وہ ایسا ہی افراد ہے جیسے کربلا نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف تلوار لیے ہوئے کھڑا ہے. اس لیے کہ ان کا ہدف نیکی کی ہدایت ہے, برائی سے روکنا ہے, اور یہ اس انسان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے جو نیکی کی ہدایت کرتا ہے, برائی سے روکتا ہے. تلوار نہیں کی آواز چاہتا ہوں نیکی کی ہدایت کروں اور برائی سے روکوں. اس کی ضرورت کیوں ہے؟ نیکی کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے, بس انشاءاللہ اور جو ہے وہ وقت کا اختتام. ایک ذرا ہے رحمت تمام تو ہمارے بستی میں شام میں کیا کہ یہ جو ہے وہ زندہ صحیح کی رحمت تھوڑی ہو گئی ہے. جوائی آ جائے غلط بات ہے کہ رحمت پھر بھی نہیں ہے. شروعات دے دی بابا.
बुराई से रोक सकता है जब वो खुद नेक हो और खुद बुरा ना हो। अगर जब खुद कोई बुराई के गड्ढे में गिरा हुआ है तो वो क्या नेकी हिदायत करेगा? और तवज्जो कीजिएगा, आखिर में जब कहेंगे लब्बैक या हुसैन मौलाना अपनी नुसरत के लिए हाजिर हैं, तो अब ये सवाल नहीं होगा कि आप नेक हैं या नहीं हैं। तवज्जो कीजिएगा क्या कह रहा हूँ, आप बुराई से रुके हुए हैं नहीं हैं। सवाल ये होगा कि आप नेकी की हिदायत करते हैं या नहीं करते, बुराई से रोकते हैं, बुराई से नहीं रोकते। यानी आपका मिजाज ये बना है या नहीं बना है कि नेकी की हिदायत की जाए, बुराई से रोका जाए। अगर ये मिजाज बना है तो कह रहे हैं लब्बैक या हुसैन, और अगर अभी आज मिजाज नहीं बना है कि हम नेकी की हिदायत करें, खुद नेक बने, दूसरों को नेकी की हिदायत करें, खुद बुराई से रोके, दूसरों को बुराई से रोके। अगर आज मिजाज नहीं बना है तो क्या जमानत है सन 61 हिजरी में जब इमाम ने कयाम किया है तो हमारा मिजाज ऐसा होता कि हम खुद नेकी की हिदायत करते हैं, बुराई से रोकते हैं। करवा दीजिए बाबा, हर चीज बयान होनी चाहिए, मिंबर से जो भी बयान होनी चाहिए। उसका फायदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है वो सूखी की बात हो रही है, बल्कि आपकी या बाल अखबार होते हैं, इतने सवाल बात हो रही है, सुन रहा था, सुननी चाहिए, इसकी बैठे हुए तो बात करते जा रहे गा के बाल अखबार फजाइल बयान करते हैं, बाल अखबार तबलीग करते हैं। एक मौजूद में होता है मालिक भी है, उसमें फजाइल भी होते हैं, तबलीग भी होते हैं। तो लेकिन बाल अखबार ऐसे होते हैं, कुछ बयान नहीं करते, कहते ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। तो जो आपकी करना नहीं है, कहते ये भी गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं, और वो इस लायक नहीं कि यहाँ से आगे बता सकें क्या गलत है और क्या सही है। सवाल नहीं होगा। तो जल्दी जल्दी बात करो, हम उन्हें मालूम तो नहीं मुझे तुम खैर उम्मती, तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों बेहतरीन उम्मत हो? तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम बेहतरीन उम्मत हो। कुरान मजीद ने कहा, मैं तशरीह नहीं करूंगा, ऐसे ही बढ़ जाऊंगा आगे। तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि नेकी की हिदायत करते हो, बुराई से रोकते हो। तवज्जो कीजिएगा, मैं फिर दोहरा रहा हूं, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि नेकी की हिदायत करते हो, बुराई से रोकते हो। फिर मैं दोहराऊंगा, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि नेकी की हिदायत करते हो, बुराई से रोकते हो। अपने जमाने में कोई भी खुद को कहते कि मैं सबसे बेहतर हूं, बात पहुंच रही है, कहते मैं सबसे बेहतर हूं, पैसे के हिसाब से सबसे बेहतर हूं, मिसाल के तौर पर नस्ब मेरा सबसे बेहतर है, उसके मुकाबले में कोई खड़ा जो है वो नहीं हो सकता। शोहरत के मुकाबले में कोई खड़ा नहीं हो सकता, दूसरी चीजों के मुकाबले में कोई खड़ा होने वाला नहीं है। किसी भी माँ ने ऐसा नहीं है जिसने अपने लाल को दूध पिलाया हो कि मेरे मुकाबले पर आकर खड़ा हो जाए। किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, मैं सबसे बेहतर हूं। बस यहीं से उस करबला के हदफ ने आपको रोक दिया कुरान की आयत के जरिए से कि तुम बेहतर हो कब हो, जब नेकी की हिदायत करो, बुराई से रोको। हो सकता है तमाम दुनिया तुम्हें मिलकर बेहतर कहे, लेकिन अल्लाह की निगाह में जब बेहतर होगे जब नेकी की हिदायत करोगे, बुराई से रोकोगे। और अगर तमाम दुनिया तुम्हें बुरा कह रही है, तवज्जो कीजिएगा, तमाम दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन अल्लाह की निगाह में तुम सबसे बेहतर हो इसलिए कि नेकी की हिदायत करते हो, बुराई से रोकते हो। सलमान भेजी बाबा कौन बेहतर है, कौन बेहतर है, कौन बेहतर है, यहाँ से लेकर चौराहे तक तमाम पर्चे जो है वो भर जाएंगे, कौन बेहतर है, कौन बेहतर है, कौन बेहतर है। लेकिन उसके मुकाबले में कुरान मजीद की एक आयत उसके सामने दीवार पर चस्पा कर दी जाए, तो जितने भी आयत है समझ लीजिए जितने भी पर्चे हैं इसमें आग लगा दी जाए। इसलिए कि बेहतरीन का मेयाद कुरान ने दे दिया, न लड़ने की जरूरत है, न झगड़ने की जरूरत है, दूसरों को बुरा कहने की जरूरत है, न अपने आप को अवसर बताने की जरूरत है। फिर क्या है? ये है कि खुद नेक है, नेकी की हिदायत करते हैं, खुद बुराई से बचे हुए हैं, बुराई से रोकते हैं। कुछ जरूरत नहीं है तुम सबसे नेक हो, लेकिन इसके बरस में तो सबसे खराब हो। सलवात भी आवाज नौजवानों से गुजारिश है कि इस बात को घर पे जाकर तवज्जो ने अभी सलवात भी आवाज
علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرمایا سلوات بھیجی بابا یہ کتنا اہم ہے، نیکی کی ہدایت کرنا برائی سے روکنا کتنا اہم ہے۔ امام علی علیہ السلام کی وصیت ہے، اس میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں امام علی علیہ السلام نے کلمات کے ساتھ میں جو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ ہے ہندی زبان میں تیسرا بھاگ ہے، اس کا 30واں 31واں جو کلمہ ہے امام علی علیہ السلام کی زبان سے وارد ہوا ہے، اس میں ایمان کا جز بتایا ہے، نیکی کی ہدایت کرنا برائی سے روکنا۔ تو جو ہے آپ کی ایک جگہ نہج البلاغہ میں اور بیان کیا، ابھی بیان کرنا انشاءاللہ اختتام۔ باقی اتنے سوالات ہیں جو بات کو دیکھنا چاہتا ہوں، ان سے بات کر کے اور جوان میں کلاس وغیرہ سکتے ہیں، بندہ پھر سوال دے سوال امت ہے نیکی کی ہدایت کرتے ہیں برائی سے روکتے ہیں، صحیح۔ دوسری چیز امام نے فرمایا نہج البلاغہ کے اندر کہ وما کانا کل عمل الخیر، ہر نیک عمل والجہاد فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد اللہ کی راہ میں آسان جو نہیں ہے، پیسہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دینا، کبھی کبھی شہرت کی راہ میں ہوتا ہے، کبھی کبھی جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، جان مال اپنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کہا جو کچھ بھی عمل خیر کر رہے ہیں آپ، کسی کو پیسہ دے رہے ہیں، کسی کی مدد کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، بزرگوں کے حقوق ہیں، یہ سارے حقوق آپ بیان کر رہے ہیں، یہ سب اپنی جگہ پر ہیں، جتنے بھی عمل خیر ہیں، اور جہاد اللہ کی راہ میں کیا ان امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جب ان کو نیکی کی ہدایت اور برائی کے روکنے کے مقابلے میں رکھا جائے گا کا خفقۃ فی بحر اللجی، سمجھے کیا ہوتا ہے لجی؟ بحر کسے کہتے ہیں؟ ایک تو شیروانی بحر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اس کا جو ہے وہ ہر الگ الگ ہو سکتے ہیں، ایک ہوتا ہے سمندر، اور لجی ہے کھاٹے مارتا ہوا سمندر، کھاٹے مارتا ہوا سمندر، کھاٹے مارتے ہوئے سمندر میں ایک بوند کتنی ہوتی ہے؟ آپ جو ہم نے ڈبوئے ایک بوند ہوئی تو ہوگی، دو بار نکالیں دو بوند ہو جائے گی، یہی ہوگا۔ اور کچھ ٹیکنالوجی اس سے بھی آپ سمندر سے بوندیں نکال سکتے ہیں۔ کہا جو کچھ بھی عمل خیر آپ زندگی میں انجام دے رہے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں کھڑے بھی ہو گئے ہیں، وہ سب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے کہ جیسے یہ سمندر کے مقابلے میں یہ جو ایک نقطہ ہے، اور جو اتنی ہماری سنی سزا دے دی روکنا۔ وہ کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے روکیں گے، اس کو روکے گا آگے میں۔ لیکن یہ ہے اب ایک مسئلہ اور ہے، کون سا انسان ایسا ہے کہ جو یہ کہہ رہا بن نہیں سکتا؟ کوئی ہے جو بن نہیں سکتا؟ بیچ میں ایک بات آئے گی اور اس سے ایسے گزر رہے ہیں جیسے تیز رفتار گاڑی میں کچھ اوپر سے گزر رہا ہے۔ کون سا انسان ہے جو یہ مر نہیں سکتا؟ یہ میں کبھی نہیں مروں گا، کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا؟ صحیح کہہ سکتا ہے نہیں کہہ سکتا؟ کہہ تو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے، گھبرا جائے، بس میں جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے بہت بہت بات کر رہے ہیں کہ میں مثال کے طور پہ کبھی نہیں مروں گا، یا مجھے کوئی نہیں مار سکتا، یہ کبھی کبھی کہتے ہیں اللہ مجھے موت دے دے، پتا نہیں ہوتا جیسے بریک لگا تو یہ جو ہے وہ ان کا سانس کھلنے لگا، آپ کا سانس بھی کھل رہا ہے، آپ تو کہتے ہیں میں کبھی نہیں مروں گا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، یا اللہ اکبر، اس طرح کی باتیں جو برا بات آپ اپنی زبان شریف کے اوپر لے کر آ رہے تھے، بات کیوں گھبرا رہے ہیں؟
اس لیے کہ زبان سے تو کہہ رہے ہیں لیکن نفس اس چیز کو جانتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب نفس جانتا ہے تو ایک شخص نے آج رسول اللہ سے کہا رسول اللہ تمنا موت, جب مجھے موت کی تمنا کرنی چاہیے بھائی موت کی تمنا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید میں بات کرتا ہے نہیں ہے. بعض بات سے کہا سورہ جمعہ کے اندر کہ اللہ جی گمان کرتے ہیں کہ اللہ کے اولیاء ہیں تو موت کی تمنا کریں, لیکن یہ موت کی تمنا نہیں کر سکتے اس لیے کہ انہوں نے ایسے کارنامے انجام دے رکھے ہیں کہ جب بھی موت کا ذکر آتا ہے انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے. تو جو ہے اب یہ بتائیے کہا کہ کیا میں تمنا موت کر سکتا ہوں؟ پیغمبر اکرم نے کہا ان الموت شیء لا بد منہ, موت ایسی چیز ہے جس سے ملنا ہے. تو سفر تو کبھی بھی لمبا سفر ہے لیکن اس سے پہلے 10 چیزیں لے کے جاؤ, 10 لوگوں کے لیے چیزیں لے کر جاؤ. ہو سکتا ہے میں تشریح بیان کو آپ کو دینا بات نہ رہے. پہلے جو ہے وہ ملک الموت کے لیے لے کے جاؤ, قبر کے لیے لے کے جاؤ, ان کے نکیر کے لیے لے کے جاؤ, جبرائیل کے لیے لے کے جاؤ, صراط کے لیے لے کے جاؤ, میزان کے لیے لے کے جاؤ, ملک کے لیے لے کے جاؤ, رسول اللہ کے لیے لے کے جاؤ اور خود اللہ کے لیے لے کے جاؤ. تو پہلی سن لیجیے اور پھر امر معروف کے اوپر بات پلٹ کے آؤ. پہلی چیز کیا ہے؟ کہا ملک الموت کے لیے کچھ تحفے لے کے جاؤ. آپ کتنے 4 تحفے لے کے جاؤ. 10 لوگوں کے لیے ایک موضوع ہے جس کو انشاءاللہ بیان کیا جا سکتا ہے. 10 لوگوں کے لیے تحفے لے کے جاؤ. ہر کسی کے لیے کتنا 4 کتنا ہوا ہے 40 روپئے. 40 میں سے یاد رکھیے کہ 40واں اور 40 10 لوگوں کے لیے لے کے آنے اور 4 لے کے جانے. سب سے پہلے ہی ملاقات کس سے ہوگی؟ سب سے پہلے ملاقات جو ہے وہ ملک الموت سے ہوگی. اس لیے کہ وہ افراد جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا رکھا ہے اس سے ملاقات ہو یا نہ کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ ملاقات کس سے ہوگی؟ ملک الموت سے. تو اپنے لیے 4 چیزیں لے کر جاؤ. کا سب سے پہلی چیز کیا ہے جو ملک الموت سے موضوع میں گھما کے دلایا, لیکن ہم والوں کو لے کر جاؤں گا جب اللہ سے ملاقات کا سب سے پہلی چیز کیا ہے جب ملک الموت سے ملاقات ہو؟ کیا ہو سکتی ہے اندازہ بتائیے. ملک الموت کو ہم زمین نہیں دے سکتے, پیسہ نہیں دے سکتے, چیک کاٹ کے نہیں دے سکتے, 4 آدمی لے جا کے کھڑے نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ ان سے مل کو کرے. وہ آدمی جو سب کے سامنے سینہ 56 انچ سے زیادہ چوڑا کر کے گھوم رہا تھا, اس کا سینہ جو ہے وہ سب سے چھوٹا ہو جاتا ہے ملک الموت کو دیکھنے کے بعد. تو وہاں تو کچھ کر نہیں سکتا وہ, نہ پیسہ دے گا, نہ دولت دے گا, نہ کچھ دے گا, نہ سور گنائے گا میری فلاں سے بات چیت ہے فلاں سے بات چیت. وہاں پہ جو ہے کچھ چلنے والا نہیں. تو پھر سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے جو ملک الموت کو دینی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے رضا الخصمہ, جس سے آپ نے جھگڑا کیا اس کو راضی کر کے جاؤ. ملک الموت سے ملنا چاہتے ہو تو جس سے جھگڑا کیا ہے ہر اس انسان کو راضی کر لو. 10 لوگوں کو چیز دینی ہے, 10 افراد کو 4 چیز دینی ہے, 40 چیزیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ملک الموت کو دینی ہے, جس سے جھگڑا کیا اسے کیا کرو راضی کر کے جاؤ. توجہ کیجیے گا کہ جو کسی میچ کے اندر پہلے ہی گیند پر گول ہو جائے, وہ انسان ویڈیو گیم کھیلتے ہیں بچے ہمارے, پہلی اسٹیج, دوسری اسٹیج, چوتھی اسٹیج, جب پہلی پار نہیں ہوئی تو آگے کہاں بڑھے گا؟ کوئی اسکپ کرنے کا سسٹم بھی نہیں ہے یہاں پر. آپ ویڈیو دیکھ لیجیے, پہلے دیکھیے آگے بڑھ جائے گی. دنیا میں ہو سکتا ہے پیسے دے کے آگے بڑھنا نہیں, تو وہاں پہ جو ہے پیسے دے کے آگے بڑھنا نہیں ہے. کہا جس چیز کو ناراض کیا ہے پہلے اسے راضی کر لو, تب یہاں پر آدمی ہونا. دوسرے معنی یہ کیے ہیں اس کی جو میں نے اس دن مجید میں بیان کیے تھے کہ جس چیز کی امانت تمہارے پاس ہے یا تو اس کو ادا کرو, ادا نہیں کر سکتے تو اس کو راضی کرو. اگر راضی نہیں کرتے گئے تو سمجھ لینا جب ملک الموت سامنے دکھائی دے گا تو آگے جو ہے آنکھوں سے باہر آ جائیں گی. سلوات دے گا.
سراج کے لیے، رسول اللہ کے لیے، سب کے لیے 4 پیسے لے کے آنی، 10 افراد کے لیے۔ آپ جو اللہ نے کہا میرے لیے بھی آنا، اور اللہ کے لیے میرے میں جائیں گے۔ انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ تم سب اللہ کے سامنے فقیر ہو، اور اللہ جو ہے سب سے غنی ہے، اسی کی تعریف ہے۔ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ جب کوئی کہے گا نہیں مل سکتے، نفس ذائقۃ الموت ثم الیہ ترجعون، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر ہماری طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔ ہے نہیں، پلٹنا نہیں ہے۔ ایک آیت کہی جاتی ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ، 2-4 منٹ، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم کس کے لیے ہیں؟ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ توجہ کیجیے گا، یہ جو ہے وہ اس میں فائدہ ہے، اللہ ایسا جانتے ہیں کہ اس زمانے سے جو ہے منسلک نہیں ہوتا ہے، یعنی ہم ہر آن اللہ کی طرف پلٹ رہے ہیں۔ ہر بڑھتا ہوا قدم جو ہے ہمارا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ توجہ کیجیے گا، موت کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ توجہ ہے، آیا تھا ہر بڑھتا ہوا قدم موت کی طرف ہے، لیکن لطف جب آئے گا زندگی میں، جب ہم احساس کر لیں نوجوان کہ ہمارا ہر بڑھتا ہوا قدم اللہ کی طرف ہے۔ توجہ ہے آپ کی، کہ اللہ کے لیے بھی 4 چیزیں لے کر آؤ، تو اللہ کے لیے کیا لے کے جائیں گے؟ اللہ کے لیے ہم کیا لے جا سکتے ہیں؟ وہ ہر چیز سے غنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وسیع کرسی السماوات والارض، اس کا کرسی اقتدار زمین و آسمان پر ہے، اس کی وسعت کرسی کی زمین و آسمان پر ہے۔ اور روایت میں عرش کے مقابلے میں کرسی ایسے ہے زمین کے اوپر کوئی انگوٹھی ڈال دی جائے، میں جلدی جس کو عرض کر رہا ہوں۔ تو آج آپ کی تو ہم اس کے لیے کیا لے کے جا سکتے ہیں؟ کہ 4 چیزیں لے کر ضرور آنا۔ تو پہلی چیز کیا ہے رسول اللہ اس میں؟ کہ سب سے پہلی چیز ہے امر بالمعروف، نیکی کی ہدایت کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے انذار الخلق، جو مخلوق خدا ہے اس کو ڈراتے رہنا۔ توجہ کیجیے گا، جب تمام اسٹیجز پار ہو گئی، اس کے بعد جب پہنچے اللہ کی بارگاہ میں، جو حقیقی بارگاہ کا دوسرا نیکی کی ہدایت کرتے تھے، برائی سے روکتے تھے، کہ اللہ پروردگار خدا نہ خواستہ جو ہے خود ہی نیک نہیں تو نیکی کی ہدایت کیا کرتے؟ خود ہی برے تھے تو برائی سے کیا روکتے؟ توجہ کیجیے گا، ہر کسی سے ملنا آسان ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اس موقع پر کہ جہاں پر کوئی نہ ہو کھڑا ہونا بہت مشکل ہے، اور وہاں پر جو چیز پیش کی جائے گا نیکی کی ہدایت، برائی سے روکنا اور انذار الخلق، کیا تم لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے؟ چوتھی چیز میں نے چھوڑ دی۔ توجہ کیجیے گا، جب پہنچ گئے، لے کر پہنچ گئے کس کی بارگاہ میں؟ تمام بارگاہیں گزر گئی، ہم نے جو ہے وہ اپنے مخالف کو بھی راضی کر لیا، جس کا جو حق تھا اس کو بھی دے دیا، دوسری چیزیں بھی درست کر لی، سب کچھ کر لیا۔ اور جو ہے آپ کی یعنی 36 چیزیں گزر گئی، سب میں بات ہو گئے۔ سب میں بات ہونے کے بعد کون سا سوال ہو رہا ہے کہ نیکی کی ہدایت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ یا جو نیکی کی ہدایت کرتا تھا اس سے خلاف کھڑے جایا کرتے تھے؟ بات پہنچے ہی پہنچے گی، کب برائی سے روکتے تھے نہیں روکتے تھے؟ اب سمجھ میں آئے گا، امام علیہ السلام نے کہا کہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں آپ کے، جو کچھ بھی آپ خیر انجام دے رہے ہو، وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مقابلے میں اس نقطے کے مانند ہے جو سمندر میں ہوتا ہے۔ آپ سب کچھ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دو، لیکن نیکی کی ہدایت نہیں کر سکتے تھے، برائی سے نہیں روکتے تھے، تو اللہ کے سامنے کچھ پیش نہیں کر سکتے۔ توجہ کیجیے گا، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک انسان ہو سکتا ہے نیک بن جائے، توجہ کیجیے گا، خود نیک بن جائے، سب کے حقوق ادا کرتا ہو، نماز سے، روزے سے، حج سے، زکات سے لے کر پڑوسی کے حق، رشتہ دار کے حق، جان پہچان والوں کے حق، استاد کا، علماء کا حق، بزرگوں کا حق، تمام حق ادا کرتا ہو۔ توجہ کیجیے گا، میں جملہ کہہ رہا ہوں دوبارہ سے توجہ کیجیے گا، تمام حق ادا کرتا ہو،
لیکن اگر نیکی کی ہدایت نہیں کر رہا ہے تو سمجھ لیجیے اس کی عبادت صرف اپنے لیے ہے. لیکن اگر نیکی کی ہدایت کر رہا ہے، برائی سے روک رہا ہے، تو یہ چاہتا ہے کہ جس عبادت کو میں نے انجام دیا ہے اس کو دوسروں کو شامل کر لوں. سلوات بھیجیے بابا. نیکی کی ہدایت کا طریقہ کیا ہے؟ نیکی کی ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے یہاں ہر طریقے سے ہوتی ہے. کمرے پہ بھی ہوتی ہے، چوراہے پہ بھی ہوتی ہے، بیٹھکوں میں بھی ہوتی ہے. اسلام میں نیکی کی ہدایت کیسے ہوتی ہے؟ اور بھی مسائل دیکھ سکتے ہیں. امر بالمعروف کا طریقہ یہ برائی سے روکنے کا. جس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے برائی انجام دی ہے، اس سے جا کر کہیے کہ آپ کی برائی انجام نہ دیں. اس سے جا کر کہنا ہے. اگر اس سے نہیں کہہ سکتے تو جو دوسرے مومنین کو سمجھا سکتے ہیں ان سے جا کر کہیے. جیسے کہتے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھاوے بڑا بگڑ رہا ہے، اسی زبان میں بولتے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، دوسرا بڑا استعمال کرتے ہیں استعمال نہیں ہوتا. یہ بھی طریقہ ہے روکنے کا. توجہ کیجیے گا. اگر کوئی انسان کھلا برائی انجام دے رہا ہے، چوراہے پہ بیٹھ کر اس کے کیا چلتا ہے، وہ نمبر جو لگتے ہیں رستے کا نمبر لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے جو مجھے روک سکتا ہے تو اس سے نہیں ہدایت کیجیے. نمبر نہ لگائے. لیکن اگر نہیں لگائے گا، اگر تم نے نمبر لگایا تو تمہارا نمبر لگا دیں گے. اور جو ہے کر سکتے ہیں، لیکن حاصل ہو سکتا ہے. یہاں سے ہو سکتا ہے. اپنی جان بھی دیتا ہوں اور جن کے لیے ہوتا ہے وہ بھی سلام کرتے ہیں اور ہم سلام مسائل کو جانتے ہیں. آپ اپنا ہے کہاں سے ہونا سرکاری محکمے میں بھی اور اوپر والے دفتر میں بھی. اور جو آپ کی تو اس سے کہیے آپ فاسق ہے، وہ فاسق ہے، کھلا برا انجام دے رہا ہے. ایک انسان گھر میں بیٹھے برا انجام دے رہا ہے، دروازہ بند ہے اور کسی گھر میں جانا دستے جاتے ہیں اس کو بلانے کا بھی کریں. تفصیل سے بیان نہیں کیا لیکن لسٹ بیان کی اس میں بیان کیا ہے. کسی گھر میں جانا کیا ہے؟ بلانے کا بیڑا ہے. چاہے وہ کھڑکی جا کے یا دروازے سے جا کے اور جو کیجیے گا دادا جہاں کے دوسرے گھروں میں کیا بیان کیے ہیں بلانے کا بیڑا. ایک آدمی چھپ کے بڑا انجام دے رہا ہے، صحیح ہے، تو دھیان جا کے دیکھنا. بعد میں جانے کے بعد کیا کہا کہ ہم فلاں صاحب جو بڑے میں وہ بھی جانتا ہوں، آپ کہیں بڑے زبردست ہیں. اب وہ تصور کر سکتے ہیں گراہا یا چوراہا، اس پہ لگا ہوا لوہے کا تمنا، بجلی کے تار پیچھے ہوئے، صحیح ہے، دن کی دھوپ یا رات کی ہو، اس کے بعد کیا ہوئی اس کو بارے میں بات باتیں گے. سلمان میری بابا ضرور ایسے کر رہے تھے. شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے وہ آدمی جو کلن کلا گناہ کر رہا تھا وہ فاسق ہے. اب میں برا جملہ دے رہا ہوں، لیکن اگر تو انسان چھپ کر گناہ کر رہا تھا اور تم نے اس کے گناہ کو دیکھنے کے بعد سرے عام بیان کر دیا تو کوئی فاسق ہو. اس کا گناہ اس کے اور اللہ کے درمیان تھا، لیکن تم نے اس کے گناہ کو فاش کیا. تمہارا فسق ہے، اب وہ فاسق نہیں ہے، وہ گناہ گار ہے، فاسق تم ہو. توجہ کیجیے گا. تو ایک یہ ہے کہ انسان اس سے کہے جس نے کیا ہے. دوسرا یہ چند لوگوں سے جو اس کو سمجھا سکتے ہو اس سے جا کے یاد گناہ نہ دے. تیسرا یہ ہے کہ طاقت کے بلبوتے پر جیسے مولانا نے بستی میں کہہ رہا ہے جو بھی جوا کہتا ہے انہیں ہر خاندان سے لوگ جمع کیے. 2-3 کو نوجوان پہلے سمجھایا اس کو
اور پھر جو ہے اچانک جا کے آنکھوں کر دیا. ایسے میں 2 سال کے پارٹی کا تو جیسا کہ ہمارا ہوتا ہے جو انچارج ہے انہوں نے سٹا کے مجھے روک لگا دی. سٹے والے پریشان ہوئے وہ آگے کر رہے ہیں طے کیا جائے. اب آپ کو ہو سکتا ہے ایک آدمی دوسرے بتاتا ہے لیکن وہ انصاف پسند ہے تو وہ بھی برائی سے روک سکتا ہے. ایسا انسان ہو سکتا ہے سب مومن ہے لیکن کچھ مومن سے بہتر ہے کہ جو برائی سے نہیں روک سکتا ہے. یہ کم سے کم کچھ بھی ہے لیکن برائی سے تو روک رہا ہے. اس مسئلے میں اتنے سے مسئلے میں اس سے بہتر ہے. ویسے تو مومن ہے اور دوسرا جو ہے تو یہ امر معروف نہیں منکر کا طریقہ ہے. یہ کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم میرا طریقہ یہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی. لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی جب مکے سے نکل رہے تھے کہا ہم قتل کر دیے جائیں گے. امام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سفر کب کیا 8 ہجری جو مکے سفر کا تعلق نکلتے ہیں مانی اس دن مکے سے سفر کیا اور نکلنے سے پہلے ایک دن رات کو کہا کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے اور موت آدم کی اولاد کے ساتھ یہ ایسی ہے کہ جیسے ایک لڑکی کے لیے اس کے گلے کا زیور ہوتا ہے موت کو اس کے ساتھ ایسے رکھا گیا ہے. یعنی موت زینت ہے اس کو مختلف کو نہیں جانتا. لیکن جو چلنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تب چلے. بات ختم ہو گئی. کیا کرنا چاہتے ہیں نیکی کی ہدایت کرنا برائی سے روکنا اور یہ بھی کہہ رہے ہیں جو قتل ہونا چاہتا ہے وہ ہمارے ساتھ چلے. امر معروف کے 3 طریقے بتائے گئے. اس میں یہ مسئلہ بھی ہے اگر آپ کو خوف ہے کہ آپ مار دیے جائیں گے یا وہ انسان جو آپ کو لوٹ لے گا گاڑی انسان لے کر آئے گا اور گاڑی کے ساتھ کے آپ کو اٹھا کر لے جائے گا تو آپ امر معروف اور نہیں منکر نہ کریں. جہاں ایسا مسئلہ ہے تو کی مسئلہ دے سکتے ہیں. امام علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ہم قتل کر دیے جائیں گے اور جو ہمارے ساتھ چلنا چاہتا ہے وہ چلے. تو یہ جو ہے وہ کیوں ٹکرا ہو رہا ہے؟ ٹکرا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے بتائیے. نیکی ہدایت کا طریقہ یہ ہے آپ اس انسان سے کہیں چل لوگوں سے کہیں کہ سمجھائیں ورنہ طاقت کے وقت پر روکیں. اور اگر آپ کو جان مال کا خطرہ ہے تو آپ نیکی کی ہدایت نہ کریں. مسئلہ ہے امام علیہ السلام کو جان مال کا خطرہ ہے نہیں کہہ رہے جو قتل ہونا چاہتا ہے ہمارے ساتھ چلے. اور ہدف کیا ہے نیکی کی ہدایت کرنا برائی سے روکنا. توجہ کیجیے گا. تو یہ کیوں اتنا فرق آ گیا؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے امام علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں فرق نہیں آیا. فرق یہاں پر ہے میں کروں اور انشاءاللہ اس کا مسئلہ فرق کہاں ہے. امام علیہ السلام نے کہا کہ اللہ ترون ان الحق لا یعمل به والباطل لا یستقیم. کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے باطل سے اجتناب نہیں کیا جا رہا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ انی لا اری الموت الا السعادہ. میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں والحیات مع الظالمین الا براما. اور ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنے والی تشریح کر رہے ہیں جملہ کیا سمجھتا ہوں ننگوار سمجھتا ہوں ذلت سمجھتا ہوں. ذلت غریبی میں نہیں ہے ظالم کے ساتھ زندگی گزارنے میں توجہ ہے. اگر ظالم کے ساتھ زندگی گزارنے کو ذلت سمجھتا ہوں. تم دیکھ رہے حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے باطل سے پرہیز نہیں ہو رہا ہے. دنیا تک تغیر دنیا بدل گئی ہے. امر معروف ہو اس کی نیکیاں برائی بن گئی ہیں برائی میں نیکیاں بن گئی ہیں. صحیح ہے. الناس اور دنیا لوگ دنیا کے غلام ہیں. دنیا کے دین کے ساتھ جب تک چلتے ہیں دین میں مزہ آتا ہے جس کو دین سے آزمائش کی جاتی ہے دین چھوڑ کر چلے جاتی ہے. اس زمانے کا معاشرہ ہے. بات پہنچ گئی. حق بدل چکا ہے. نیکیاں برائیاں بن گئی ہیں برائیاں نیکیاں بن گئی ہیں. حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے. لوگ دین تو کر رہے ہیں لیکن دین جب تک کر رہے ہیں جب تک دین سے فائدہ ہے. جب دین سے نقصان ہونے لگے آزمائش تو دین کو چھوڑ دیتے ہیں. ظالم ہے سب ایمان کہہ رہے ہیں اور حیات مع الظالمین الا برما. ظالمین کے ساتھ زندگی گزارنا ذلت ہے. یعنی معاشرہ ایسا بن گیا ہے. توجہ کیجیے گا. انی لا اری الموت الا السعادہ. میں موت کو کیا سمجھتا ہوں انشاءاللہ جو نتیجہ دے گا اختتام. موت کو کیا سمجھتا ہوں سعادت سمجھتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں امام حسین علیہ السلام. نیکی کی ہدایت کرنا کیا ہے ایک انسان کو سمجھائیں چند لوگوں کے ذریعے سمجھائیں اور طاقت کے لوگوں کو سمجھائیں. جان مال کا خطرہ ہو تو پیچھے ہٹیں. امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں نیکی کی ہدایت کرنا چاہتا ہوں برائی سے روکنا چاہتا ہوں اور جو قتل ہونا چاہتا ہوں میرے ساتھ چلے. توجہ کیجیے گا. تو یہ کیا مسئلہ ہے.
متوجہ رہیے، جہاں فردی زندگی ہے، ہماری شخصی زندگی ہے، وہاں پر ہم نیکی کی ہدایت کریں یا برائی سے روکیں اور ہمیں جان مال کا خطرہ ہو تو خاموش ہو جائیں، توجہ کیجیے گا۔ لیکن جہاں پورا معاشرہ مردہ ہو جائے، جہاں پورا معاشرہ ظالم ہو جائے، جہاں پورے معاشرے میں حق پر عمل نہ ہو، باطل سے پرہیز نہ ہو، جہاں پورے معاشرے کے اندر برائی کو اچھائی کہا جاتا ہو، اچھائی کو برائی کہا جاتا ہو، جب ایسا معاشرہ بن جائے کہ جہاں پر ظالم ہی بھائی تھے، تو ایسے موقع پر قتل ہو جانا ہی امر بالمعروف نہیں منکر ہے اور باقی رہنا جنت کی زندگی ہے۔ سلوات بھیجیے بابا اب دیکھیے کہ ہم کس سمت کو چل رہے ہیں اور کاروان امام حسین علیہ السلام کس سمت کو چل رہا ہے۔ اگر کتنا ہی آسان ہوتا، جتنا آسان میں نے بیان کر دیا آسانی سے، تو اتنے کم آسان تو جتنے رات ہوتا ہے شکرداری میں یہاں پر آئیں گے، اس سے کم اثرات ہیں جبکہ ادھر ہندوستان سے سرحد ملی ہوئی تھی، ادھر مصر سے سرحد ملی ہوئی تھی، یمن سے سرحد تھی، افغانستان کے اندر تھا، ادھر روم سے سرحد ملی ہوئی تھی۔ ایسے میں جو ہے وہ چند افراد نکل کے آئے، بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں تھا وہاں سے کرنا کیا تھا، کرنا کیا تھا، لیکن باتوں کی پہچان نہیں کی۔ ہمارے پاس موقع ہے، ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس انٹرنیٹ ہے، ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس بتانے والے ہیں، ہمارے پاس سمجھانے والے ہیں، ہمارے پاس متوجہ کرنے والے ہیں۔ گھر نہیں جا سکتے، سن کر کے پوچھ سکتے ہیں، سن کر کے نہیں پوچھ سکتے، بات کر کے پوچھ سکتے ہیں، آن لائن پوچھ سکتے ہیں، لائیو پوچھ سکتے ہیں، کیسے ہی پوچھ سکتے ہیں، ہمارے پاس موقع ہے۔ ہو سکتا ہے اس زمانے والا کہتے ہیں بہت پوچھتا ہے 4 روپئے تک تو بن گیا، لیکن اس وقت جو امام آئیں گے تو مشکل ہے، ہم کیا کہنا پتہ ہی نہیں۔ ہمارے وقت کے امام جب آئیں گے تو ہم مشکل ہے، ہم کیا کہ ہم پتہ ہی نہیں لگا سکتے تھے، ہم جو ہے وہ راجستھان کے ریگستان میں رہ رہے تھے یا نیپال کی پہاڑیوں پر رہ رہے تھے، ہم کو پتہ ہی لگا۔ اس وقت جو ہے ممکن نہیں ہے کہ ہم روگردانی کر سکیں یا اپنا رخ چھوڑ سکیں۔ یہی کربلا میں تعلیم دیتی ہے کہ اس کو سمجھے اس زمانے کو، اور کربلا میں بھی رسم ہے، رسمیں بدل گئی، لیکن وہ سیاہ وہ سرخ پرچم جو امام حسین علیہ السلام کی امت پر اس وقت کا آج بھی لگا ہوا ہے، اس لیے کہ انقلاب کیا ہے، جاری ہے، کہ تحریک امام حسین علیہ السلام آج بھی جاری ہے، جو جڑنا چاہتا ہے جڑ جائے، جو نہیں جڑنا چاہتا ہے اس کے اپنے اختیار میں، جو دنیا میں مدد ہو جائے دنیا میں مدد ہو جائے، لیکن واقعی جو آنا چاہتا ہے جو یہ سمجھے گا وہ اپنے وقت کے امام سمجھے گا۔ اس لیے کہ اس زمانے کے جو افراد تھے انہوں نے اپنے وقت کے امام ایسے سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ انی لا اعلم اصحابی خوفا ولا خیرا من اصحابی، الفاظ ہو سکتے ہیں دوسری روایتیں کہ میں نہیں جانتا روئے زمین پر میرے اصحاب سے زیادہ بہتر اور وفادار کسی کے اصحاب ہوں، اس لیے کہ اس زمانے میں امام کہہ رہے میں نہیں جانتا، اس کا مطلب ان سے زیادہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو کوئی نہیں سمجھتا، اور جب امام کہہ رہے میں نہیں جانتا تو صرف ایسا نہیں ہے کہ بچپن سے میں نے کتاب پڑھی نہ نہیں جانتا، ازل سے لے کر ابد تک، ابد سے ازل تک سب نگاہ دوڑائی تو ان سے بہتر اصحاب کسی کی دکھائی نہیں ہے۔ یہ مشورے رات تھے، ایسے مشورے رات تھے کہ جب چراغ بجھا دیے گئے تب بھی امام کے پاس سے جانے کے تیار نہیں۔ مسئلہ ہے کہ شم میں کوئی ہوتی نہیں تو روشنی پڑتی نہیں، شم میں کوئی کرتی ہے لیکن جانے کے جب شمع روشن کی گئی تو کیا دیکھا سب موجود ہے، سب موجود ہے، اس کے ساتھ ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں کہ اے ابا عبداللہ، بارہ صاحب
اگر ہمیں قتل کر دیا سما ہو رہا پھر ہمیں جلا دیا جائے یا مجھے جلا دیا جائے سما انشروں کی ہوا پھر میری رات کو ہوا میں بکھیر دیا جائے سما ہو گیا پھر زندہ کیا جائے پھر ایسی کیا جائے لاہو قلبی سبھی کا مطلب یا الفا مطلب ہمارے ساتھ میرے ساتھ 70 والے 1000 بار کیا جائے ماں اگر ہوتا ہے اے بات زندہ ہم آپ کو چھوڑ کے جانے والے اور یہ واقعہ ایسا جملہ تھا کہ جس کی وفاداری کا ظہور روز عاشور دیا گیا اور جب سب شہید ہوئے اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے پھر کہا اینا فرسانہ حجاب اے میرے شیرو کہاں ہو تاریخ لکھتی ہے کہ لاشیں تڑپ ہے اس میں کہ اگر زندہ کیے جائیں تو دوبارہ نصرت کے لیے تیار ہے لیکن ایک مرحلہ وہ ہے کہ یہ مقصد ہے قیام امام حسین امام زینب اور امام سجاد کو ثبوت دے اس مقصد کو ہونا ہے شہادت کے بعد سے امام حسین علیہ السلام کی اس مقصد کے علم بردار جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد اور انہی شہداء اور انہی سرائے کربلا کی یاد میں شب بیداری امام حسین علیہ السلام نے کی کیا کہا تھا امام حسین علیہ السلام نے کہ مہلت دی جائے ایک شخص کی کنی ہوئی سلام یہ بات مہلت دے گا میں نماز سے محبت کرتا ہوں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے ان افراد کے لیے جو دین کی بات چیزوں کو بات چیزیں ٹکراتے رہتے ہیں میں نماز عبادت کی تلاوت قرآن مجید کی لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ جیسے شہر کی مکھیوں کی گنگنانے کی آواز آتی ہے ایسے شہداء کربلا کی شب عاشور تلاوت کی اور نماز کی اور دوسری چیزوں کی آواز آ رہی ہے لیکن اب ان کی یاد میں شب بیداری کی جائے گی کہ جن کو گریہ نہ کرنے دیا گیا جن کے ہاتھ پتے پشت سے پانا جن کو بنا ہماریوں کے ناطے پر سوال کرتے اس کے لیے امام سجاد نے کہا 3 بار شام 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 امام سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ مصیبتیں آپ تک کہاں پڑی تو امام نے کہا شام میں پڑی اور 3 بار امام نام دے اس کو تحریر کیا تو امام سے پوچھا گیا کہ آپ جو کہنے ہیں شام میں مصیبتیں پڑیں وہ کیا مصیبتیں ہیں امام تو اس کو بیان کیا جب ظالمین ہمیں لے کر گئے اور بازار شام میں پہنچے تو جس چوراہے پر یہ پہنچتے تھے وہاں پر رقص کرتے تھے اور رقص کیسے کرتے تھے ہاتھ میں نیزہ ہوتا تھا بھالا ہوتا تھا اسے ہوا میں اچھالتے اور ہوا میں اچھالتے اچھالتے اگر کوئی ظالم نیزہ لے کر میرے قریب آتا تھا تو مجھے چوہو دیا کرتا تھا اسے اتنا بھی پاس نہ تھا کہ ہماری اس ناکے کے اوپر کون سوار ہے وہاں سے پوچھا مولا اور کیا مصیبتیں پڑی دوسری مصیبت یہ تھی کہ شہداء کے سر اور جو خواتین تھی ان کے درمیان نیزوں پر تھے اور وہ یہ چاہتے تھے جب شیور سے یہ کہا گیا کہ ان سروں کو دور کر لے تو شیور نے کہا نہیں یہ سر یہیں پر رہیں گے اس لیے کہ جب سروں پر نگاہ پڑے تو ان خواتین کے کھلے ہوئے سروں پر نگاہ پڑے امام نے کہا یہاں پر اتفاق نہیں کی ظالمین جب اس سروں کو لے کر گزرتے تھے اس سے بھی رقص کرتے تھے ہوا میں اچھالا کرتے تھے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں امام نے فرمایا کہ ان سروں سے کھیل رہے تھے یہاں تک امام نے جملہ کہا ہے کہ کبھی کبھی اگر سر میرے سے اچھل جایا کرتا تھا تو ناکوں کے قدموں میں چلا جایا کرتا تھا اور ناکوں کی ٹھوکر لگتی تھی لیکن انہیں کوئی پرواہ نہیں کر سکتے ہیں امام نے اس کے بعد ایک جملہ بیان کیا کہ اس کے بعد ہمیں پیدل لے جایا گیا ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا ہاتھوں سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں گلوں سے گلے بندھے ہوئے ہیں اگر کوئی بھی ہمارے درمیان سے تھوڑا تیز چلتا تھا یا آہستہ چلتا تھا تو دوسرے کا گلا کھینچتا تھا اور سب سے زیادہ گلا اس بچی کا کھینچتا تھا جس کا نام سکینہ لکھا گیا ہے آج ہمیں لے جایا جا رہا تھا
हमें चौराहों पर खड़ा कर दिया जाता था, सब तमाशाबीन तमाशा देख रहे होते थे, तो कहा जाता था पहचान को, हाथ ही ज़ैनब, हाथ ही सुकैना, हाथ ही उम्मे कुलसूम, और इमाम ने कहा इस पर इक्तफा नहीं की जाती थी। जब तक तमाशाबीन तमाशा देख लिया करते थे तो एक मुनादी निदा देता था, इसको बयान करना कोई आसान नहीं है, अल्लाह इन तालिमीनों पे लानत करे। तब मुनादी निदा देता था कि देखो ये जमीन के ऊपर सबसे जलील अफराद है, अब इनके काफिले को आगे बढ़ाया जाए। इमाम कहते हैं कि हमारे लिए रवा है कि हमें जमीन पर जलील कहा जाए, भला कौन है जिसको हमसे ज्यादा इसको शरफ मिला हो। का उसके साथ साथ जब ये काफिला चलता था, जिस वक्त ये कारवान वहां पर पहुंचा कि जहाँ पर यहूदी और नसारा के घर थे, वहां पर मुनादी निदा देता था, इन्हें पहचान लो ये कौन है। कहा ये कौन है? कहा ये वही अफराद है जिन्होंने तुम्हारे जवानों को खैबर में मारा है, खंदक में मारा है। इमाम ने कहा कोई एक बच्चा भी ना था कि जिसके हाथ में कम से कम आग ना हो और वो हमारे ऊपर ना फेंकता हो। एक मौका तो ऐसा आया कि जब आग फेंकी गई तो मेरे अम्मामे में आग लग गई, हाथ पसे पुष्ट बंधे हुए थे, उस आग को किसी तरीके से बुझाया, हमें उस जगह पर रखा गया, उसके खाने में रखा गया जहाँ दिन की धूप हुआ करती थी, रात की ओस हुआ करती थी। इमाम बयान करते जा रहे थे, क्रिया करते जा रहे थे, पर यहाँ पर खत्म नहीं हुए। एक मौका वो भी आया, कहीं कहा कैद खाना ऐसे नहीं था, लेकिन जब कैद खाने से रिहाई मिली है तो सब रिहा हो गए, लेकिन एक नन्ही सी बच्ची थी जिसकी कब्र वहीं रह गई। तारीख को अफराद के 3 अफराद के नाम लिखती है कि जब कैद खाने से रिहाई मिली है तो सबसे पहले सलामुल्लाह अलैहा ने सरों का इस्तकबाल किया, लेकिन जब कैद खाने से बाहर जाने लगी, जनाब सकीना कब्र का मदार पर जाने के बाद कहती है ऐ सकीना उठो, रिहाई मिल गई है। तुम सवाल किया करती थी तू भी जान कब रिहाई मिलेगी, जब हम अपने घर को जाएंगे। बस इमाम बयान करते जाते हैं, गिरिया करते जाते हैं, क्या मौला इतना गिरिया कर रहे हैं, शहादत तो आपकी मीरास है। इमाम ने कहा शहादत हमारी मीरास है, क्या खुफियों के सर पे चादर छिपाना भी हमारी मीरास है, क्या दूसरे लगाए जाना भी हमारी मीरास है। क्या मौला आप इतना गिरिया क्यों कर रहे हैं? क्या यूसुफ जुदा हुए थे याकूब से, तो याकूब की आंखें याकूब ने इतना गिरिया किया था, क्या आंखें सफेद हो गई थी। मैंने तो 18 यूसुफ को कत्ल होते हुए देखा है, क्यों गिरिया न किया जाए। हाँ लेकिन तारीफ लिखती है, ये सब बयान किया गया, लेकिन उस वक्त जब रिहाई मिली है और रोने की इजाजत मिली है, तारीख में लिखती कि बीवियों ने गिरिया शुरू करने के बाद कब खामोश हुई, लेकिन इतना तो लिखा है जब बीवियां खामोश हो गई, उसके बाद जब कारवान चला, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आखिरी मर्तबा जो शाम की औरतें थी उनको बुलाने के बाद कहा कि मैं एक अपनी शाम की औरतों इतना याद रखो, मैं सकीना को यहाँ छोड़कर जा रही हूँ, देखो जब शब को आना तो इस पर एक चिरागा कर दिया जाएगा, इसलिए